بنی اسرائیل کی قوم کو جو 6,24,000 تھے اس وقت بنی اسرائیل، ان کو جو غلام بنا رکھا ہے تو ان کو آزاد کرو، یہ بھی بولو۔ مطلب یہ اب یہ تو رسول رب العالمین اللہ تعالیٰ کو مانو، یہ تو خالص مذہبی بات تھی، لیکن بنی اسرائیل کو آزاد کرو یہ تو سیاسی گفتگو ہوئی۔ اگر صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو پوجا پاٹ کی بات کرتے تھے تو بولتا تھا ٹھیک ہے بھائی اپنے کر لو آپ پوجا کسی کی، مگر حضرت موسیٰ نے کہا بنی اسرائیل کو آزاد کرو، یہ تو سیاسی بات ہو گئی۔ انہیں بولا ہے بنی اسرائیل کو جب آزاد کریں گے تو پھر اب میرا کیا رہا؟ تو اس کو معلوم ہوا کہ یہ تو میرا اقتدار جا رہا ہے۔ جب اقتدار جانے کی بات آتی ہے تو پھر آدمی نہیں مانتا، سمجھے نہیں؟ دیکھیے یہ جتنے کانگریسی ہے، بی جے پی کے ہے، دیکھیے کرسی جا رہی بولے تو سب کچھ کرنے تیار ہے کرسی کے خاطر، دولت خرچ کریں گے، قتل و غارت گری کریں گے، دنیا بھر کے کھیل کھیلیں گے، کرسی نہیں جانا چاہیے۔ ملک جائے غارت، کرسی نہیں جانا چاہیے۔ ملک بیچ دیں گے، ملک کے ٹکڑے کریں گے، اس کا حصہ بیچ دیں گے، مگر کرسی اپنی محفوظ رکھیں۔ تو اب یہ فرعون کی تو کرسی جا رہی تھی، اب انہیں کیسا مانتا؟ فارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ کر دو، ان کو جو تم نے غلام بنایا ہے ان کو چھوڑ دو۔ قال الم نربک فینا ولیدا، دیکھیے جب بات نہیں بنتی تو جو آدمی ناحق ہوتا ہے، باطل پہ ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ سیدھی بات کا جواب دینے کے بجائے دوسری بات میں الجھاتا، سامنے والے کی کمزوریاں بتاتا۔ تو حضرت موسیٰ نے تو کہا کہ اللہ رب العالمین کو مانو اور بنی اسرائیل کو ہمارے آزاد کر دو، ہمارے ساتھ دے دو۔ اس کا جواب کیا دے رہا دیکھیے، قال الم نربک فینا ولیدا، ارے بچپن میں ہم نے تم کو نہیں پالا تھا؟ انہوں تو آپ کو بول رہے ہیں ایمان لاؤ رب العالمین کے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرو بول رہے، اور آپ بول رہے ارے کیوں جی ہم تم کو پالے تھے نا۔ سامنے والے کی کمزوریاں بتانے کا طریقہ۔ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ، اور کئی سال آپ ہمارے میں رہے، ہمارے گھر میں۔ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور اس کے باوجود آپ نے ہماری یہ احسان بندی کا ناشکری کی۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور آپ شکر گزاری اور سپاسی آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ تو ہمارے گھر میں پرورش پائے تھے، آپ کو تو چاہیے تھا کہ سب کی طرح ہم کو پہلے آپ معبود، ہم کو رب العالمین مانتے، رب مانتے، خدا مانتے۔ قال فعلتها، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیے جواب دیا اور اپنے سے جو غلطی ہو گئی اس کو چھپایا نہیں۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالين، جی ہاں میرے سے غلطی ہو گئی تھی، وہ قتل کی، میں قتل کرنا نہیں چاہتا تھا اس کو، میں صرف چاہتا تھا کہ اس کو ظلم سے روکوں، اور اسی لیے میں نے گھوسا مارا، اس کو کوئی تلوار سے وار نہیں کیا۔ قتل خطا تھا، وہ قتل حقیقی نہیں تھا، میرا مقصد اس کو نہیں تھا، گرچہ کہ میرے سے وہ بھی خطا ہوئی۔ جو بات ہے حقیقت اس کو مان کے چل رہے ہیں، اور اگر دنیا دار ہوتے میں آپ کے پاس کہاں پلا، تم بولے وہ کوئی دوسرا آدمی ہوں گا، میں کہاں کا آپ کے گھر میں آتا۔ مگر انبیاء علیہ السلام حقائق کو مان کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا ہاں صحیح ہے اور میرے سے وہ خطا ہوئی ہے۔ فررت منکم لما خفتکم، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو تو آپ مظلوم بنا رہے ہیں، وہ تو بیچارے غلام کے بنے ہوئے ہیں، ان پر ظلم زیادتی کر رہے ہیں، اس کو روکنے کے لیے اگر میں نے کیا تو اگر دوسرے لوگ ہوتے ان کی جگہ تو کہتے اس کا قتل کرنا ضروری تھا، تو ظالم تھا وہ۔
لیکن حضرت موسیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ فرمایا ہاں میرے سے وہ خطا ہوئی۔ جو آدمی سے جتنی غلطی ہوئی اس کو ماننا شرافت ہے، اس پر ڈٹے رہنا۔ میں کہا تھا وہ، میں نے کب مانا ان کو، مارا ان کو، میں انہیں مارا میرے کو۔ لما خفتکم، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ تم لوگ میرے پیچھے ہو، میں اس لیے فوہب، میں وہاں سے نکل گیا اور مدین چلا گیا۔ وَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 10 سال میں وہاں رہا حضرت شعیب کی خدمت میں، اور اللہ نے مجھے وہاں حکم اور نبوت عطا کی، جعلنی من المرسلین، اللہ نے، مولا نے مجھے وہاں رسولوں میں سے بنایا، اللہ نے نعمت دی مجھے۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّ